بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ جمل کا آخری دن ہے۔ تلواروں اور تیروں کا زور ہے کہ ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کھڑے جنگ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ایک دو یا سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں صرف مسلمان ہی ذبح ہو کر گرتے چلے جا رہے ہیں۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ اپنے والد بزرگوار کے پاس کھڑے یہ دل خراش منظر دیکھ رہے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے لخت جگر کو فرمایا، انا للہ اے حسن، یہ سب دیکھنے کے بعد اس بھلائی کی امید کی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ دونوں باپ بیٹے پر اس وقت کیا کیفیت طاری تھی، یہ اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد امیر المؤمنین نے حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہم کو اپنے پاس گفتگو کے لیے بلا لیا۔ کچھ ہی دیر میں دونوں حضرات آپ کے سامنے کھڑے تھے۔ آپ نے دونوں سے فرمایا، میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگوں نے سواروں، پیادوں اور فوجوں کو جمع کر لیا ہے، لیکن کیا تم لوگوں نے قیامت کے دن کے لیے بھی کوئی عذر تیار کر رکھا ہے؟ یعنی قیامت کے روز اس قتل عام کا حساب کیسے دیں گے؟ پھر فرمایا، اللہ سے ڈرو اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنے سود کو مضبوط کاٹنے کے بعد خود ہی اسے توڑ ڈالا۔ تم دونوں میرے خون کو حرام قرار دیتے ہو اور میں بھی تم دونوں کا خون حرام قرار دیتا ہوں۔ کیا میں تم دونوں کے خون کے بارے میں حاکم نہیں، یا کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تم لوگوں کے پاس ہے جس نے میرا خون تمہارے لیے حلال کر دیا ہے؟ حضرت طلحہ نے عرض کیا، آپ نے امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی دشمنی پر لوگوں کو جمع کیا ہے۔ معاذ اللہ۔ فرمایا، جس نے بھی ایسا کیا ہے وہ ضرور بالضرور اللہ رب العالمین کی گرفت میں آئے گا، اور بے شک قاتلین عثمان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اس کے بعد آپ نے حضرت طلحہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو لڑنے کے لیے لے آئے ہیں اور اپنی بیوی کو گھر میں چھوڑ آئے ہیں؟ کیا آپ نے میری بیعت نہیں کی؟ حضرت طلحہ نے عرض کیا، میں نے آپ کی بیعت کی ہے، لیکن اس حالت میں کہ تلوار میری گردن پر لٹک رہی تھی، اور یہ زبردستی کی بیعت تھی۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت زبیر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، آپ کو کس نے گھر سے نکلنے پر مجبور کیا تھا؟ انہوں نے کہا، آپ نے۔ فرمایا، میں بھی آپ لوگوں کی وجہ سے ہی یہاں تک پہنچا ہوں۔ مختصراً یہ کہ کچھ دیر کی گفتگو کے بعد آپ دونوں حضرات واپس لوٹ گئے، اور ایک روایت کے مطابق حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سیدہ ام المؤمنین حضرت عائشہ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا، میں نے حضرت علی کے ساتھ جنگ نہ کرنے کی قسم کھائی ہے۔ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی وہیں موجود تھے۔ کہنے لگے، آپ لوگوں کو یہاں تک لے کر آئے ہیں، اب جب کہ وہ جنگ میں کود چکے ہیں تو آپ لوگوں کو اس حالت میں چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں۔ اب بہتری اسی میں ہے کہ اپنی کھائی ہوئی قسم کا کفارہ دیجیے اور میدان جنگ چھوڑ کر نہ جائیں۔ منقول ہے کہ آپ نے اپنی قسم کے کفارہ کے طور پر ایک غلام آزاد کیا اور جنگ میں ہی حاضر رہے۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں، حضرت زبیر کے واپس لوٹ جانے کی روایت زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے، اور یہ بعید ہے کہ آپ نے اپنی قسم کا کفارہ دیا اور جنگ میں ہی حاضر رہے۔ دوسری جانب ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہودج میں بیٹھے باہر تشریف لے آئیں۔ باہر آ کر آپ نے حضرت عثمان کے قاتلین کے لیے بد دعا فرمائی، اور آپ کے ساتھ آپ کے ہودج کو گھیرے ہوئے جانثاران نے بھی پرکیف انداز میں دعا میں شرکت کی۔ اسی کیفیت میں لوگوں کی چیخوں کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ جنگ میں اس قدر شدت کے باوجود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کی چیخیں سنی اور دریافت فرمایا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ بتایا گیا، ام المؤمنین حضرت عثمان کے قاتلین کے لیے بد دعا فرما رہی ہیں۔
حضرت علی نے فرمایا یا اللہ قاتلین عثمان پر لعنت فرما۔ حضرت عائشہ جس ہودج پر سوار تھی اس کے اونٹ کی مہار تھامے درجنوں افراد تیروں تلواروں کا شکار ہو چکے تھے۔ بعضوں نے یہ تعداد 40 بھی لکھی ہے۔ اسی دوران ایک شخص لڑتے ہوئے اونٹ تک جا پہنچا اور اس نے اونٹ کی کونچیں کاٹ ڈالی، جس کی وجہ سے اونٹ کھڑا نہ رہ سکا اور ام المؤمنین حضرت عائشہ ہودج سمیت زمین پر آ رہی۔ کچھ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حکم فرمایا تھا کہ ہودج کو نشانہ نہ بنایا جائے بلکہ اونٹ کی کونچیں کاٹی جائیں تاکہ مطلوبہ مقصد حاصل کیا جا سکے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ کا اونٹ جب زمین پر گرا تو آپ کے ارد گرد لوگ بھی ہمت ہار گئے اور شکست سے دو چار ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فوراً اعلان کروا دیا کسی زخمی کو قتل نہ کیا جائے گا، بھاگنے والوں کا پیچھا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی گھروں میں داخل ہوا جائے گا۔ پھر آپ کے حکم سے حضرت عائشہ کے ہودج کو اٹھایا گیا اور آپ ام المؤمنین کے پاس تشریف لائے اور سلام عرض کرنے کے بعد خیریت دریافت فرمائی۔ اے ماں، آپ کیسی ہیں؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا میں ٹھیک ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا اللہ عز و جل آپ سے درگزر فرمائے۔ اس کے جواب میں ام المؤمنین نے بھی فرمایا اللہ رب العزت آپ سے بھی درگزر فرمائے۔ بعد ازاں جب سرداران قریش اور روسائے شہر حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے فرمایا مجھے یہ منظور تھا کہ آج کے واقعے سے 20 سال پہلے ہی مر جاتی اور میں یہ جنگ نہ دیکھ پاتی۔ تاریخ ابن خلدون میں ہے کہ یہی بات جب کاکا نے لوٹ کر حضرت علی کو بتائی تو آپ نے بھی یہی ارشاد فرمایا تھا۔ دوستو، جنگ جمل میں کامیابی سے اگرچہ حضرت علی علیہ السلام کے قد و قامت میں اضافہ ہوا تھا، مگر شام سمیت کئی بڑے صوبے ابھی تک مکمل آپ کے کنٹرول میں نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ جمل کے بعد ملک شام سے ایک اور بڑی جنگ کے آغاز کی خبریں آنے لگی، جسے تاریخ میں جنگ صفین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جنگ جمل میں ہلاکتوں کی اصل تعداد کے بارے اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض راویوں کے مطابق یہ تعداد 3000 تھی، جبکہ بعض نے کہا ہے یہ تعداد 10,000 یا 21 یا 25,000 تھی۔ جنگ کا اختتام ہوا تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو عزت و احترام کے ساتھ آپ کے بھائی محمد بن ابی بکر کے ہمراہ بصرہ روانہ کر دیا گیا۔ منقول ہے اس واقعے کے بعد ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب بھی یہ واقعہ یاد آتا تو آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ اللہ رب العالمین تمام صحابہ کرام کو اپنی خاص رحمتوں میں جگہ عطا فرمائے اور انہیں جنت میں بلند درجات پر فائز فرمائے۔ آمین۔